اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ میں ہوں عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے اسلامک اسٹوڈیو۔ آج ہم ذکر کرنے والے ہیں جنت کے حصول کا راستہ۔ جنت کے حصول کا ایک ہی راستہ ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کو تمام رسولوں نے واضح کیا ہے، اور جہاں تک جہنم کے راستوں کا تعلق ہے تو وہ بے شمار ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں جنت کے راستے کا تذکرہ کیا تو اس کو مفرد لفظ کے ساتھ استعمال کیا، اور جہاں جہنم کے راستوں کو بیان کیا اس کو جمع کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ترجمہ، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ یہی میری سیدھی شاہراہ ہے، سو اسی پر چلو اور دوسری پگڈنڈیوں پر نہ چلو کہ وہ تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دے گی۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ترجمہ، اور اللہ ہی پر ہے راستے کا دکھانا، اور بعض اس میں سے ٹیڑھے بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض راستے سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، اور فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے مجھ تک پہنچنے والا۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے واسطے ایک خط کھینچا اور فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر کچھ لکیریں دائیں اور بائیں طرف کھینچیں اور فرمایا کہ یہ مختلف راستے ہیں، اور ہر راستے پر ایک شیطان ہے جس کی طرف وہ بلا رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ترجمہ، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ یہی میری سیدھی شاہراہ ہے، سو اسی پر چلو اور دوسری پگڈنڈیوں پر نہ چلو کہ وہ اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 153۔ اگر اس پر کوئی اعتراض کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ خیر و سلامتی کا راستہ کو جمع کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا ہے، چنانچہ فرمایا ترجمہ، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ان لوگوں کو سلامتی کے راستے دکھاتا ہے جو اس کی خوشنودی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 15-16۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ راستے ایک راستہ کے اندر آ کر مل جاتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شاہراہ عام ہو اور مختلف چھوٹے چھوٹے راستے اس میں آ کر مل جاتے ہیں۔ سلامتی کے راستوں سے مراد ایمان کے شعبے ہیں، جس طرح درخت کا ایک تنا ہوتا ہے اور اس کی مختلف شاخیں ہوتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ کچھ فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے ہیں۔ کسی نے کہا، آنکھ تو سوئی ہوئی ہے مگر دل جاگا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے کہا، ان کی کوئی مثال بیان کرو۔ انہوں نے کہا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک گھر بنایا، پھر دعوت عام کی اور ایک شخص کو دعوت دینے کے لیے بھیجا، تو جو شخص اس دعوت دینے والے کی آواز پر لبیک کہے گا وہ اس گھر میں داخل ہوگا اور اس دعوت میں شامل ہوگا، اور جو شخص اس کی آواز پر لبیک نہ کہے وہ نہ اس گھر میں داخل ہوگا نہ اس دعوت میں شامل ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ان کے لیے اس کی مراد واضح کرو۔ ان میں سے ایک نے کہا، آنکھ سوئی ہوئی ہے اور دل بیدار ہے۔ گھر سے مراد جنت ہے، دعوت دینے والے سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔
جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے درمیان فرق ظاہر کیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو عشاء کی نماز پڑھائی۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو بطحائے مکہ تک لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بٹھا دیا، پھر میرے ارد گرد ایک لکیر کھینچ دی اور فرمایا اس لکیر سے نہ ہٹنا، تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے، تم ان سے بات نہ کرنا، وہ بھی تم سے بات نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے۔ میں اپنی لکیر میں بیٹھا ہوا تھا کہ کچھ لوگ میرے پاس آئے، گویا کہ وہ ذاتی سندھ کے باشندے ہوں۔ ان کے بال ہی ان کے جسم تھے، مجھے نہ ان کا سطر نظر آ رہا تھا نہ کھال۔ وہ میرے پاس آ رہے تھے مگر اس لکیر سے آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے۔ پھر واپس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے تھے۔ اسی طرح رات کے اخیر حصہ تک ہوتا رہا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے، میں اس وقت بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا آج رات مجھ کو خواب دکھایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکیر میں داخل ہو گئے اور میری ران کا تکیہ لگا کر سو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سوتے تو خراٹے لیتے، میں بیٹھا ہوا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ران کا تکیہ لگائے ہوئے تھے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ آئے، ان پر سفید لباس تھا، وہ اتنے حسین تھے کہ اللہ ہی ان کے حسن کو جانتا ہے۔ وہ میرے پاس پہنچے، ان میں سے کچھ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے بیٹھ گئے اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے پاس۔ پھر انہوں نے کہا ہم نے کبھی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس کو اس نبی کی طرح علم دیا گیا ہو۔ اس کی دونوں آنکھیں سو رہی ہیں اور اس کا دل بیدار ہے۔ اس کی کوئی مثال بیان کرو۔ اس کی مثال اس سردار کی سی ہے جس نے کوئی محل بنایا، پھر اس نے کھانے کی دعوت دی تو جو شخص اس کی دعوت قبول کرے گا وہ اس کا کھانا کھائے گا، اور جو شخص اس کی دعوت قبول نہیں کرے گا بادشاہ اس کو سزا دے گا۔ پھر وہ لوگ چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے سنا ان لوگوں نے کیا کہا، اور کیا تم جانتے ہو کہ وہ کون ہیں؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ انہوں نے جو مثال بیان کی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جنت بنائی اور اپنے بندوں کو اس کی طرف بلایا، تو جو اس کی بات مانے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اس کی بات نہیں مانے گا وہ اس کو عذاب دے گا۔ آج کے ٹاپک کا اینڈ یہیں پہ ہوتا ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہماری مزید آنے والی ویڈیوز مل سکیں۔ اللہ حافظ۔